الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ تفسیر، یہ آیت یا تو ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ مخلص مومن بننے کے بعد کافر ہو گئے، یا ان یہود کے حق میں آئی جو پہلے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو وہ منکر ہو گئے، یا ان تمام کفار کے حق میں آئی جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور جن کے سامنے دلائل قائم فرما کر ہدایت کا راستہ ظاہر فرمایا، مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور ضد سے گمراہ ہو گئے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل ملتی ہے اور پھر نیک اور بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے سے بچے۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کرے، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں ان نفعوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھلونا خرید لے، یا اصلی سونا دے کر ولایتی نقلی سونا لے لے۔ تجارت کے اصول سے یہ لوگ بہت گھاٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی عقل، مال، جان، اولاد صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں اور وہ واقعی عقل مند بیوپاری ہیں، کیونکہ فانی کی عوض باقی حاصل کرتے ہیں۔ انسان کے لیے دو ہدایتیں ضروری ہیں، ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ارواح میں مل چکی ہے اور جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسری کسبی جو دنیا میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ان دونوں ہدایتوں کو پا لے وہ نور علی نور ہے، اور جو اس دوسری ہدایت سے محروم رہا اس کی پہلی ہدایت بیکار ہے۔ جیسے کہ آفتاب اور آنکھ کا نور مل کر فائدہ مند ہوتے ہیں، اگر آفتاب نور دے رہا ہے، کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، یا آنکھ میں نور موجود ہے اور دوسرا نور اسے حاصل نہیں، یعنی وہ اندھیرے میں ہے، وہ بھی دیکھنے سے محروم ہوگا۔ ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری حاصل تھی، لیکن نور مصطفی سے علیحدہ رہے، اس کسبی کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، لہٰذا اس تجارت میں کامیاب نہ ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ تفسیر، مدینہ منورہ کے لوگ اول تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان میں سے بعض نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنا پر بعد میں منافقت شروع کر دی، تو ان کی اس حالت کو اس جماعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جو اندھیرے جنگل میں ہے، اور پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ بھڑکائی۔ جب آگ بھڑکنے لگی تو انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کیا، تو اب وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ اب یہ آگ نہ بجھے گی اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہ ہوں گے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک آگ بالکل بجھ گئی اور ایسی بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی کہ جس سے وہ دوبارہ آگ جلا لیں، اور نہ ایندھن آگ قبول کرنے کے قابل رہا۔ اب یہ حیران و پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں اور کدھر جائیں۔ اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان کے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا جو مثل آگ جلانے کے ہوا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے گئے، یہ اس آگ کی روشنی ہوئی۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے اس زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا، آخرت میں بھی نکال لیں گے۔ یہ ان کا اس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کو موت نے آ دبایا، یہ اس آگ کا گل ہونا ہوا۔ مرتے ہی آنکھ کھل گئی اور بزبان حال یوں کہنے لگے، خواب تھا وہ کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا، خیال رہے کہ ہر انسان تاجر ہے، زندگی گھڑیاں اور سانسیں اصل رقم ہیں جن کو خرچ کر کے وہ اعمال کے سودے خریدتا ہے۔ نیک عمل کرنے والا نفع میں، گناہ کرنے والا نقصان میں اور کفر کرنے والا پورے خسارہ میں ہے۔ جیسے بعض دکانیں دن رات کھلی رہتی ہیں، ایسے ہی بعض لوگ سوتے جاگتے پھرتے نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ بعد وفات بھی ان کی دکانیں بند نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ جب قبر میں پہنچ
پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کا ظاہری اسلام کا چراغ یہاں کچھ کام نہ آیا۔ اب ان کو نہ تو نیک اعمال کرنے کا موقع رہا اور نہ وہاں سے لوٹنے کی کوئی صورت رہی کہ دنیا میں آ کر نیکیاں کر جائیں۔ یہ اس کی مثال ہوئی کہ دوبارہ آگ جلنے کے قابل نہ رہی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ: بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ تفسیر: مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید منافقین کبھی تو ہدایت پر آ جائیں گے، اس لیے وہ ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے اور پھر اپنی ناکامی پر رنجیدہ ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کو دور فرمانے کے لیے ان کے ایمان سے مایوس فرما دیا اور فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں، اب تم ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہ رکھو، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے۔ چونکہ نا امیدی بھی ایک راحت ہوتی ہے، اس لیے مسلمان ان کے ایمان سے نا امید ہو کر انتظار کی تکلیف سے بچ کر وَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تفسیر: منافقین کی حالت کو دوسری نہایت نفیس کہاوت سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو اندھیری رات میں سنسان جنگل طے کر رہے ہوں کہ اچانک ان کو نہایت کالا بادل آ گھیرے، یہ لوگ سخت اندھیرے میں پھنس جائیں، پھر اس سے تیز بارش، بجلیاں اور گرج ظاہر ہو۔ گرج کو سن کر تو ان لوگوں کو اپنی موت کا اندیشہ ہو جائے، جس سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگیں کہ کہیں اس آواز سے ہمارے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، اور بجلی کی روشنی پا کر چلنے لگیں اور اندھیرا ہو جانے پر کھڑے ہو جائیں، گرج کی عجیب کشمکش میں پھنس جائیں اور وہ اس حالت میں نہایت حیران و پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ یہی حال ان منافقین کا ہے کہ اپنی زندگی کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل طے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے شہر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ رحمت الہی کا گہرا بادل ہیں، اور آپ پر قرآن کریم اترنے لگا جو مثل تیز بارش کے ہے۔ جس طرح بارش تمام زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے اور اس میں باغ، کھیت اور ان میں پھل پھول کھلا دیتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی بارش نے دلوں کو زمین میں ایمان کے باغ لگا دیے اور ان باغوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے پھول کھلا دیے۔ مگر اس قرآن میں شرعی احکام اور جرموں کی سخت سزائیں بھی سنا دی گئیں اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کا حکم بھی ہوا، جو کہ مثل گرج اور کڑک کے ہے۔ یہ منافقین کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں یہ کلام ہمارے دلوں پر اثر نہ کر جائے، جس سے کہیں ہمارے دنیاوی عیش و آرام میں فرق آ جائے، مال کی زکوٰۃ دینی پڑ جائے، جہاد میں اسلام پر جان نثاری کرنی پڑے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے نزدیک موت ہیں۔ مگر جب کبھی ان کے مال یا اولاد میں برکت ہوتی یا غنیمت اور زکوٰۃ کا مال ان کے ہاتھ آتا تو بجلی کی چمک والوں کی طرح کچھ چل پڑتے اور کہتے کہ اسلام سچا دین ہے، جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ پڑے، مثلا اولاد یا مال میں کمی ہو جائے وغیرہ، تو بارش اور اندھیریوں میں ٹھٹک کر رہنے والوں کی طرح کہنے لگتے کہ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے تب ہی سے ان مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہیں، یہ دین سچا نہیں ہے، یہ کہہ کر اسلام سے پلٹ جاتے۔ مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کفر کر کے ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب مخلوق اور خاص کر کفار پر ہماری قدرت کا پورا احاطہ ہے، کوئی بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور کسی کی کیا مجال کہ اپنی تدبیری قلعے کے ذریعے ہم سے بچ جائیں۔ طبیب کی تلخ دوا سے بچ کر، یعنی شریعت کی پابندی چھوڑ کر اپنی غلط تدبیروں سے شفا چاہنا حماقت ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تفسیر: اس آیت میں منافقین کے حال کو اور زیادہ واضح فرمایا گیا ہے کہ جس طرح بارش میں بجلی کی چمک سے آنکھیں چندھیاتی اور بند ہو جاتی ہیں اور اس کی روشنی میں مسافر کچھ چلنے لگتا ہے اور اندھیرا ہونے پر ٹھہر جاتا ہے، اس حال میں وہ حیران ہوتا ہے کہ نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اور نہ لوٹ سکے۔ اسی طرح یہ منافقین جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے اور قرآن پاک کی آیات دیکھتے ہیں جو مثل چمکتی ہوئی بجلی کے ہیں تو مجبوراً دل سے تصدیق کر لیتے ہیں، جیسے کہ مسافر اس روشنی میں کچھ چل لیتے ہیں، اور پھر وہ شکوک و
وہ شہبات کی تاریکی میں آ کر رک جاتے ہیں، جیسے کہ وہ مسافر اندھیرا ہو جانے پر ٹھہر جاتے ہیں، لہٰذا ان کے دل کو سکون و قرار نہیں، بلکہ حیران ہیں کہ اسلام کو مانیں یا نہ مانیں۔ نیز بر قرآن کی روشنی سے آنکھ بند کرنا اور اس کا انکار کیے جانا بیکار ہے، کیونکہ اول تو اس سے بصیرت دور نہیں ہوتی اور پھر بھی رب تعالیٰ ان کو اندھا بہرا کر سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں جو دل سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ان کے دلوں میں ایسے شبہات آ جاتے ہیں کہ جس سے وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ ہو۔ تفسیر: ان دونوں آیتوں میں اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ تفسیر: کفار عرب قرآن پاک کے متعلق چند قسم کی بدگمانیاں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا کر اپنے رب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آسمانی اور انسانی کتاب کی ایسی اچھی پہچان بتائی گئی ہے کہ سبحان اللہ، وہ یہ کہ دنیا میں ہر شخص قدرتی اور مصنوعی چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ دیکھو، جگنو اور چیونٹی کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اور ریل کے انجن اور گیس کے متعلق ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ حالانکہ انجن کی رفتار زیادہ ہے اور چیونٹی کی کم، گیس کی روشنی بہت تیز اور جگنو کی بالکل ہلکی سی، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو پہچان لیا؟ پہچان صرف ایک ہے، وہ یہ کہ انسانی چیز وہ جس کا مثل انسان سے بن سکے، اور قدرتی چیز وہ جو انسان کی طاقت سے بالا ہو۔ انجن اور گیس اگرچہ بہت طاقتور چیزیں ہیں مگر دن رات کارخانوں سے بن کر نکلتے رہتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ انسانی چیزیں ہیں۔ چیونٹی اور جگنو اگرچہ کمزور ہیں لیکن آج تک کسی کارخانے سے نہ بنے، معلوم ہوا کہ قدرتی ہیں۔ اسی قاعدے سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کافرو، اگر تم کو ہمارے قرآن کے کتاب الہی ہونے میں اور نبی کے پیغمبر ہونے میں کچھ شک ہے تو اور معجزات تو کیا، صرف اس کلام کا ہی مقابلہ کر لو، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، تمہارے ملک میں پیدا ہوئے، تم بظاہر بڑے زبان دان، علم والے، شاعر، فصیح و بلیغ ہو، تم نے ہر قسم کے مجمع اور میلہ دیکھے ہیں، علماء اور شعراء کے کلام بھی سنے ہیں، اہل علم اور تاریخ والوں کی صحبتیں بھی اٹھائی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو علماء کی صحبت میں رہے اور نہ انہوں نے مورخین کی کتابیں دیکھی ہیں، بلکہ ان کی ابتدائی پرورش ایک معمولی سی گاؤں میں حلیمہ دائی کے گھر میں ہوئی، جہاں کے علم کی روشنی بالکل نہ پہنچتی تھی۔ پھر شروع عمر سے ہی وہ عبادت، ریاضت، گوشہ نشینی میں مشغول رہے۔ تم میں اور ان میں اس قدر فرق ہوتے ہوئے تم کو اعلان عام دیا جاتا ہے کہ وہ تو اکیلے سارا قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، تم سارے ملک عرب کے علماء اور شعراء کو جمع کر کے اس کے مقابلے کی صرف چھوٹی سی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر تم سب کی کوشش سے ایک صورت بھی اس جیسی بن سکے تو سمجھنا قرآن خدائی کتاب نہیں، اور اگر تم سب مجبور ہو جاؤ تو اس چیونٹی اور انجن والے قاعدے سے یہاں بھی سمجھ لینا کہ قرآن بشر کا نہیں بلکہ خالق بشر کا ہے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن اور انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر۔ پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کی بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ یہ کیا کہ تم سب مل کر ایسا نہیں کر سکتے، اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تفسیر۔ قرآن پاک کے نہ ماننے پر سزا کا ذکر ہو چکا ہے، اب اس کے ماننے کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو صحیح مسلمان ہوئے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اور انہوں نے عبادت، سخاوت، خوش اخلاقی وغیرہ نیک اعمال بھی کیے، انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے عمدہ اور گھنے خوبصورت باغ دیے جائیں گے جن میں دودھ، شہد کی وغیرہ کی نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے میووں میں عجیب لطف یہ ہوگا کہ سب کی شکل و صورت، رنگت اور خوشبو تو یکساں نظر آئیں گی مگر ذائقے بالکل الگ الگ ہوں گے۔ اس مشابہت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی میوہ ہے، مگر جب کھائیں گے تو ہر بار نیا ہی لطف پائیں گے۔ ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہیں بلکہ ان کے دل لگنے کے لیے اور گھروں کی آبادی کے لیے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی جو کہ ساری نفرت کی چیزوں سے پاک ہوں گی، صورت نہایت زیبا اور سیرت انتہائی اعلیٰ ہوگی۔ ان نعمتوں کے علاوہ ان کو بڑھاپا، بیماری وغیرہ کی تکلیفیں نہیں ہوں گی اور نہ ہی موت کا کوئی کھٹکا ہوگا۔ دنیا کے سارے عیش موت کی وجہ سے تلخ ہیں، وہاں یہ تلخی بھی نہ ہوگی بلکہ وہ عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ آج کی اچھی بات، جو شخص تجھ پر ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے مت گھبرا کہ وہ اپنے نقصان اور تیرے نفع کے واسطے کوشش کر رہا ہے، بس جو شخص تیری خوشی کی تدبیر کرتا ہے اس سے ناخوش ہونا مناسب نہیں۔